اپنے ہاتھوں کی لکیریں نہ بدل پایا میں، بہت خوش نصیبوں سے ہاتھ ملایا میں نے۔ میں ہوں ایم ایچ نادر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل آسکو نیکسٹ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پامسٹری کے سلسلے میں ہم مختلف فنگرز کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور آج جس انگلی کی باری ہے وہ ہے شمس کی انگلی، یعنی فنگر آف سن، اور اس کی دوسری پور کو ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اس کی لمبائی، موٹائی اور یہ ساری اس کے نشانات، یہ ساری ڈیٹیل ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ سیارہ شمس کی انگلی کی دوسری پور اگر دیگر پوروں سے طویل ہو تو ایسا شخص آرٹ اور فنون لطیفہ کا شوق رکھتا ہے، آرٹ سے متعلق آرٹ کے معاملات میں حقیقت پسند ہوتا ہے، معاشرے کے تلخ حقائق کو اجاگر کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اگر یہی دوسری پور چھوٹی ہو تو یہ آرٹ کے شعبے میں مکمل ناکامی کی بھرپور علامت سمجھی جاتی ہے۔ ایسا انسان آرٹ کے کسی بھی شعبے میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا، در حقیقت اس کے اندر آرٹ کا مادہ سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر یہی والی پور موٹی اور پرگوشت نظر آئے تو یہ لوگ آرٹ میں دولت کماتے ہیں، اپنے فن کی قیمت لگانا ان کو اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے، ان کے خزانے بھی بھر جاتے ہیں۔ بڑے اداکار، مصور، شاعر اور فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں یہ علامت کامیابی کی ٹھوس ضمانت سمجھی جاتی ہے۔ اگر یہی پور دبلی پتلی اور کم گوشت نظر آئے، یعنی سوکھی سی نظر آئے، تو ایسے لوگ اپنے آرٹ کے سلسلے میں روپے پیسے کو اہمیت نہیں دیتے، ان کو صرف اپنی تعریف کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے آرٹسٹ اکثر گمنام زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، ان کو اپنے آرٹ سے عشق ہوتا ہے۔ دنیا ایسے فنکاروں کو ایک دن تسلیم کر ہی لیتی ہے۔ شمس کی انگلی دوسری پور کے نشانات، یعنی دوسری پور پہ جو نشانات ہوتے ہیں اس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اگر اس پور میں سیدھی لائنیں موجود ہو، 3 سیدھی لائنیں بنی ہوتی ہیں موجود ہوں، تو یہ بے مثال علمی قابلیت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے فن کا لوہا منوا لیتے ہیں، شہرت اور ناموری حاصل بھی کرتے ہیں، اپنے کام میں کڑی سے کڑی محنت کرنے کے قائل بھی ہوتے ہیں۔ کراس کا نشان، اگر اس پور میں کراس کا نشان ہو تو تکبر کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ ایسے انسان پر حسد غالب بھی آ جاتا ہے، دوسروں اور اپنے ہم پیشہ افراد کی کارکردگی سے جلتا بھی رہتا ہے۔ اس حوالے سے یہ شخص ہمیشہ لوگوں کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ سٹار کا نشان، اگر سن کی دوسری پور میں ستارے کا نشان مرتبہ عظیم کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے کام میں بے مثال ترقی، شہرت اور دولت ضرور حاصل کر لیتے ہیں اور حسد سے دور رہتے ہیں۔ ان کو بعد از موت بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ تکون، ٹرینگولر، اس پور میں تکون کا نشان بہت کم پایا جاتا ہے۔ ایسا شخص عالمانہ فطرت کا ہوتا ہے، اسے کامیابی ضرور ملتی ہے مگر اسے چاہیے کہ ایک ہی کام کی طرف لگا رہے۔ مختلف قسم کی تحقیق اس کے دماغ کو منتشر کر دیتی ہے اور ناکامی کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ اسکوائر، مربع، اس پور میں مربع نما نشان اچھا ثابت ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنے پیشے میں خوب نام کماتے ہیں اور ان کو ایک طرح کی حفاظت بھی رہتی ہے۔ ان کے مخالفین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لوگ ان کے کام پر داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے، شہرت اور دولت حاصل کر لیتے ہیں۔ گول، دائرہ سا بنا ہوتا ہے۔ اس پور میں مکمل دائرے کا نشان بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، مگر جس ہاتھ میں ہو وہ شخص ایک طرح کی عظیم الشان کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اس کی شہرت لاجواب
ہوتی ہے، ہر طرف اس کے نام کا ڈنکا ضرور بجتا ہے۔ آرٹ کے کسی بھی شعبے سے تعلق ہو، شہرت ضرور لازمی ملتی ہے اور دولت بھی خوب حاصل ہوتی رہتی ہے۔ جعلی، اس پور میں جعلی کا نشان نحوست کی علامت ہے۔ یہ شخص کینہ پرور اور منحوس ہوتا ہے اور حسد اور تکبر کرنا اس کی اولین کوشش رہتی ہے۔ یہ لوگ کبھی آرٹ میں ترقی نہیں کر سکتے اور ناکام رہتے ہیں۔ ترچھی لائنیں، اس پور میں غم زدہ آرٹسٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں، شاید زندگی میں ایک بار کسی فن پارے میں کامیابی مل جائے ورنہ عموماً ناکام ہی رہتے ہیں۔ یہ تھی فنگر آف سن کے متعلق چھوٹی سی ہماری کاوش۔ اپنا ہاتھ آپ خود دیکھیں اور اپنے تجربات کا پھر مجھے کمنٹس کے ذریعے بتا بھی سکتے ہیں۔ اگر کسی کو پرسنل اپنے ہاتھ کی ریڈنگ کروانی ہو تو وہ اپنے ہاتھ کی پکچر بنا کے میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج سکتا ہے، اور اگر کسی کو پرسنل ذائچہ بنوانا ہو تو اس کے لیے برتھ ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے، برتھ ڈیٹیل کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔